ढांड का गांव हमारे बाईं तरफ 20 किलोमीटर के फासले पर रह गया था। विश्राम डाकू अपनी जीप जंगल में अपनी किसी कमी गांव में पहुंचा दी थी। प्रोग्राम ये बना था कि बग्गू डाकू और मैं अपने डाकू साथियों को लेकर शाम होने से पहले यहाँ से अमरेली की तरफ रवाना हो जाएंगे। दरियाए गारंग पार करके चौका ढाबा के 3 कोस लंबे जंगल को अबूर करके हमें मशरिक की जाने वाली स्याह धारीदार चट्टानों की नरोला वादी में पहुंचकर सुधा नगरी से जा मिलना था। यहाँ विश्राम डाकू अपने दर्जन भर साथी डाकुओं के साथ एक अरसे से मुकीम था। शायद इसका गुजारा इस टैक्स या मुआवजे पर था जो वो उधर पनाह लेने वाले डाकुओं से वसूल करता था। दोपहर के खाने के बाद विश्राम तो रखिया के साथ कोठरी में चला गया और मैं बग्गू डाकू माऊ जी और दूसरे साथी वहीं पड़कर सो गए। मुर्गन खाने के बाद जो बबूल की ठंडी छांव में लेटे तो नींद की परियों ने हमारी आंखों पर अपने रेशमी हाथ रख दिए। जब सोकर उठे तो धूप ढलने लगी थी। बग्गू डाकू राम राम करता दरख्तों की तरफ चला गया। हमारे साथी डाकू भी उठ गए थे और अपनी अपनी बंदूक को साफ कर रहे थे। विश्राम अभी तक कोठरी में ही सो रहा था। बग्गू दरख्तों की तरफ से वापस आया तो बोला, ठाकुर हमें अब निकलना चाहिए, रात को चौका ढाबा के जंगल में बसराम करेंगे। अभी ये अल्फाज उसके मुंह में ही थे कि एक तरफ से विश्राम का एक डाकू साथी हाँपता हुआ आया और बोला, राणा जी हमारे आदमी ने खबर दी है कि अमरेली पुलिस की 2 लारियां इधर को आ रही हैं। वो घबराया हुआ था। उसी वक्त विश्राम कोठरी से बाहर निकल आया। अबे किसने दी खबर? राणा जी बंसी खबर लाया है, नीचे खड़ा है। विश्राम डाकू ने कहका लगाकर, अबे आने दो साली पुलिस को, एक एक का भेजा निकाल कर रख दूंगा। फिर उसने बंसी मुखबर को ऊपर टीकरी पर बुलाकर सारी तफसील पूछी। मैं और बग्गू डाकू तो कुछ परेशान हो गए। मालूम हुआ कि पुलिस की भारी नफरी 2 लारियों में बैठकर आ रही है। उनके पास बंदूकें भी हैं। बग्गू डाकू ने विश्राम से कहा, विश्राम ये पुलिस हमारे पीछे लगी है, जान पड़ता है। जीप के टायरों के निशान उन्हें मिल गए हैं। विश्राम ने बग्गू के सीने पर अपनी राइफल के बट का हल्का सा टोका देकर कहा, अबे बग्गू डरता क्यों है? जब तक विश्राम जिंदा है तुझे कोई हाथ तो लगा कर देखे। मामला विश्राम के जिंदा रहने या रहने का नहीं था। मेरे ख्याल में ये डाकू लोग बड़ी आसानी से पुलिस के घेरे में आ सकते थे। पुलिस के सिपाही बाकायदा ट्रेंड होते हैं और वो अमरेली से इतनी दूर आए थे तो जाहिर है कि असले का पूरा जखीरा लेकर ही आए होंगे। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि टीकरी के नीचे कुछ दूर दरख्तों के झुंड से फायर का धमाका हुआ। बग्गू और शराम ने चौंक कर इधर देखा। अबे मेरे साले आ गए, रुको बगुराम। विश्राम डाकू ने अपने साथियों के साथ पहले ही टीकरी पर मोर्चे संभाल लिए थे। उसने कमी गाह की तरफ एक आदमी को ये कहकर दौड़ा रखा था कि पुलिस आए तो पीछे से उन पर फायरिंग खोल दे। लेकिन ये हमें मालूम ही नहीं था कि पुलिस इन डाकुओं को पहले ही दबोच चुकी थी। हम भी राइफलें संभाल कर मोर्चों पर बैठ गए। इतने में लारियों की घरर घरर सुनाई देने लगी। ये लारियां टीकरी के नीचे चारों तरफ गुंजान दरख्तों में पुलिस के सिपाहियों को फैला रही थी। पुलिस के साथ कोई रिटायर्ड फौजी अफसर था जो फौजी हिकमत अमली पर अमल करते हुए हमें चारों तरफ से घेरे में ले रहा था। अगरचे हमें बुलंदी पर होने की वजह से बर्तरी हासिल थी, मगर मैंने देख लिया कि विश्राम के पास जो असला है वो ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। ऊपर से विश्राम डाकू एक जज्बाती आदमी था। उसने बगैर सोचे समझे फायरिंग करके गोलियां ख़त्म करना शुरू कर दी थी। पुलिस की तरफ से अब कोई फायर नहीं हो रहा था। बग्गू डाकू ने विश्राम को फायरिंग से रोक दिया। विश्राम असला ज़ाया मत करो। विश्राम कहका लगाकर बोला, अबे मेरे साले आए हैं, इनका स्वागत न करूं? विश्राम ने फायर बंद कर दिया। चारों तरफ गहरी खामोशी छा गई। इस खामोशी में लाउड स्पीकर पर पुलिस इंस्पेक्टर की आवाज़ बुलंद हुई, विश्राम तुम्हारे पास 2 कातलों ने पनाह ले रखी है, इन्हें हमारे हवाले कर दो। हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। हम तुम्हें 5 मिनट की मोहलत देते हैं। मैं पुलिस इंस्पेक्टर कांतीलाल बोल रहा हूँ। तुम मेरी बात पर भरोसा कर सकते हो। मैंने बग्गू की तरफ और उसने मेरी तरफ देखा। पुलिस को इन मुखबरों ने बिल्कुल सही खबर दी थी। करीन कियास यही था कि ये मुखबर हमारी जीप के टायरों के खोज लगाते हुए विश्राम की टीकरी तक पहुंचे थे। विश्राम ने पुलिस इंस्पेक्टर के ऐलान को सुना तो एक तरफ थूक कर उसे बुलंद आवाज में गाली दी और दाई दाई फायरिंग करने लगा। पुलिस ने भी फायर खोल दिया। जंगल गोलियों के धमाके से गूंजने लगा। मुसीबत ये थी कि टीकरी के नीचे चारों तरफ घनी झाड़ियों का सिलसिला था, जिसकी वजह से हम पुलिस के सिपाहियों की पेशकदमी नहीं देख सकते थे। टीकरी पर चारों तरफ से फायरिंग हो रही थी और गोलियां हमारे सरों के ऊपर बबूल के दरख्तों की शाखों को तोड़ती हुई गुजर रही थी। विश्राम ने गाली देकर कहा, मेरे आदमी किधर मर गए? वो पीछे से कब फायर करेंगे?
رکھیا نے گولیوں سے بھرا ہوا بڑا ڈبہ ہمارے پاس لا کر رکھ دیا تھا۔ یہ عورت بھی مجھے کسی ڈاکو کی لڑکی لگ رہی تھی۔ فائرنگ سے ذرا نہیں گھبرائی تھی۔ پولیس کا فائر اب ٹیکری کے قریب سے آ رہا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ پولیس آگے بڑھ آئی ہے۔ میں نے بگو کے کان کے قریب منہ لے جا کر کہا، بگو، ہم زیادہ دیر مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ پولیس کی نفری بھی زیادہ ہے اور ان کے پاس اسلحہ بھی بہت ہے۔ بگو بھی شاید یہی سوچ رہا تھا۔ آہستہ سے بولا، پھر تمہارا کیا ارادہ ہے ٹھاکر؟ میرا خیال ہے ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ وشرام دھڑا دھڑ گولیاں چلا رہا تھا اور رکھیا اسے ایک بندوق خالی ہونے پر دوسری بندوق لوڈ کر کے دے دیتی۔ ان کے دوسرے ساتھی بھی ٹیکری کی جانب مورچوں میں بیٹھے ہوئے جھاڑیوں میں گولیاں برسا رہے تھے، لیکن ابھی تک ہم ایک سپاہی کو بھی ڈھیر کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ پھر اچانک پولیس کی طرف سے فائرنگ رک گئی۔ وشرام نے بھی فائرنگ بند کر دی۔ بگو پتھر کی آڑ سے نکل کر اس کے قریب رینگ کر گیا اور بولا، وشرام، ہماری وجہ سے تم اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالتے ہو؟ بہتر یہی ہے کہ ہم یہاں سے فرار ہو جاتے ہیں۔ وشرام کو غصہ آ گیا۔ ابے بگو، تم مجھے یار مار سمجھتا ہے؟ جب تک میں زندہ ہوں تجھ پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ جب بگو نے اسے ساری بات سمجھائی تو وہ بندوق کو پیچھے کھینچ کر بولا، پر بگو، ناگ ماتا کیا کہے گی؟ میں تمہاری حفاظت بھی نہ کر سکا۔ بگو ڈاکو نے کہا، یہ بات نہیں ہے وشرام، اس وقت ہمیں عقل سے کام لینا چاہیے، اور عقل یہی کہتی ہے کہ میں اپنے آدمی لے کر یہاں سے کسی نہ کسی طرح نکل جاؤں۔ تم یہ بتاؤ کہ میں کس طرف سے نکل سکتا ہوں؟ فائرنگ بند تھی۔ صاف لگ رہا تھا کہ پولیس اس دوران میں ٹیکری کے مزید قریب بڑھ آئی ہے۔ وشرام کچھ سوچ کر بولا، میرا آدمی تمہیں یہاں سے نکال لے جائے گا، مگر بگو، بعد میں تم مجھے تانا تو نہیں دو گے؟ بگو نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر دبایا اور بولا، تم ایک بہادر دوست ہو وشرام، مجھے تم پر ہمیشہ فخر رہے گا۔ پولیس نے فائرنگ شروع کر دی تھی اور دھائیں دھائیں کی آواز سے جنگل کی فضا ایک بار پھر گونج اٹھی۔ اب گولیاں ہمارے مورچوں کے پتھروں سے ٹکرا کر چنگاریاں اڑا رہی تھی۔ کچھ گولیاں پیچھے سے بھی آنے لگی تھی۔ وشرام نے چلا کر پولیس کو گالی دی، میرے سالے پیچھے سے بھی آ رہے ہیں۔ وشرام نے آواز دی، مانچریا، میرے یار کو یہاں سے نکال کر لے جاؤ۔ ایک ڈاکو اپنے مورچے سے رینگتا ہوا ہماری طرف آیا۔ وشرام نے لیٹے لیٹے بگو کو گلے لگایا، میرا ہاتھ چوما اور کہنے لگا، ٹھاکر، مجھے क्षमा کر دینا۔ وہ رینگتا ہوا وشرام کی کوٹری کی طرف بڑھا۔ ہم بھی اس کے پیچھے رینگنے لگے۔ دن ڈھل چکا تھا اور مشرق کی طرف سے شام کے سائے جنگلوں اور پہاڑوں کے دامن میں پھیلنا شروع ہو گئے تھے۔ کوٹری کے عقب میں ایک جگہ گڑھا بنا ہوا تھا۔ یہ بالکل ایک تنور کی مانند تھا۔ وشرام نے اس تندور ٹیکر کو کھود کر ایک سرنگ بنا رکھی تھی۔ یہ ٹیکری کے دامن میں آگے جا کر گنجان درختوں میں نکل گئی تھی۔ خطرہ یہ تھا کہ یہاں کسی پولیس سے مڑ بھیڑ نہ ہو جائے۔ ہمارے پاس بندوقیں موجود تھیں، تاہم پولیس کے گھیرے میں ہونے کی وجہ سے نقصان پہنچنے یا گرفتار ہو جانے کا احتمال تھا۔ یہ سرنگ کسی گٹر کی طرح تھی جس میں سے ہم رینگ کر گزر رہے تھے۔ مانچریا پہلے باہر نکل گیا اور اس نے ہمیں سرنگ میں ہی چھپے رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جھکا ہوا آیا اور ہاتھ سے باہر آنے کو کہا۔ ہم رینگتے ہوئے سرنگ سے باہر نکل آئے۔ یہاں درختوں کی شاخیں نیچے تک لٹک رہی تھی اور شام کا ہلکا ہلکا اندھیرا وقت سے پہلے چھا رہا تھا۔ ہم بڑی احتیاط سے جھک کر چل رہے تھے کہ شاخوں کے ٹوٹنے کی آواز پیدا نہ ہو۔ کوئی 100 قدم چلنے کے بعد ڈھلان آ گئی۔ یہاں درخت نہیں تھے۔ منچریا لیٹ گیا، نیچے اشارہ کر کے آہستہ سے بولا، دادا، وہ نیم کے پیڑ ہیں اور ہماری گھوڑیاں وہاں بندھی ہیں۔ اگر تم کہو تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں؟ بگو ڈاکو نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سرگوشی میں کہا، منچریا، تم جاؤ، ہم نکل جائیں گے۔ منچریا وہیں سے واپس پلٹ گیا۔ بگو ڈاکو نے مجھے لیٹ کر نیم کے درختوں کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ یہ نسبتاً کھلی جگہ تھی، مگر نشیبی میدان ہے۔ سوکھی گھاس اتنی اونچی ضرور تھی کہ ہم اس میں چھپ جاتے۔ 60-70 قدم کا یہ فاصلہ ہم نے رینگ رینگ کر قریباً آدھے گھنٹے میں طے کیا۔ جب نیم کے درختوں کے پاس پہنچے تو وہاں کچھ گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ پولیس نے ان گھوڑوں یا گھوڑوں پر قبضہ نہیں کیا تھا، حالانکہ وشرام کے وہ آدمی جو یہاں پر تعینات تھے پکڑے جا چکے تھے۔ ہمارے 4 ڈاکو ساتھی بھی ہمارے پیچھے پیچھے رینگتے چلے آ رہے تھے۔ جو ہی ہم گھوڑوں کے پاس پہنچے تو ایک طرف تڑا تڑ گولیاں چلنے لگی۔ بگو نے چلا کر کہا، گھوڑوں پر سوار ہو کر امریلی کی طرف نکل چلو، اپنی اپنی جان بچاؤ۔ ہمارے چاروں ساتھی اچھل کر گھوڑوں پر بیٹھے اور ایک طرف کو بھاگے۔ 2 ڈاکوؤں کو گولیاں لگیں اور وہ چیخ مار کر گر پڑے۔ بگو ڈاکو غضبناک ہو کر کھڑا ہو گیا اور دھڑا دھڑ دائیں بائیں فائرنگ کرنے لگا۔
ठाकुर घोड़े पर बैठ जाओ। फायरिंग करते हुए मैंने एक सिपाही को देखा जो दरख्तों की आड़ लेता हुआ बग्गू डाकू के पीछे निकलने की कोशिश कर रहा था। वो मेरी जद में था। मैंने उसका निशाना लेकर फायर किया तो वो उछलकर गिरा और फिर ना उठ सका। एक सिपाही बग्गू डाकू के सामने आ गया, उसे बग्गू ने ढेर कर दिया। फिर हम घोड़ों पर सवार हो गए। घोड़े फायरिंग की आवाज़ से परेशान हो रहे थे। एड़ी लगाई तो घोड़े दरख्तों के नीचे एक तरफ को दौड़ पड़े। बग्गू और मैं घोड़ों से चिमटे हुए थे। हमारे पीछे अब भी फायरिंग हो रही थी, मगर घोड़े बेतहाशा दौड़ रहे थे और वो बहुत जल्द हमें नशीबी मैदान से निकालकर मशरक की जानिब टीकरों की अकब में ले गए। अब हम फायरिंग की जद में तो नहीं थे, मगर पुलिस हमारा ताक़ुब कर सकती थी। बग्गू डाकू बुलंद आवाज में बोला, ठाकुर मेरे साथ साथ घोड़ा दौड़ाते चलो। घोड़े डाकुओं के थे और शायद इन्हें सुधाया गया था। अपने आप झाड़ियों और दरख्तों से बचकर हवा से बातें करते उड़ते चले जा रहे थे। बहुत जल्द विश्राम का डेरा बहुत पीछे रह गया। अब रात की तारीकी ने पहाड़ियों और मैदानों को अपनी अंधेरी चादर में लपेट लिया था। हमारे 2 साथी पुलिस मुकाबले में मारे गए थे। सिर्फ 2 डाकू जान बचा सके थे। एक जगह हमने घोड़ों से उतरकर थोड़ा आराम किया और फिर अपने सफर पर रवाना हो गए। रात के पिछले पैर दूर पहाड़ियों के दरमियान बिजली की रोशनियां झिलमिलाती नजर आईं तो बग्गू ने उधर इशारा करके कहा, ये बुराला का कस्बा है ठाकुर। आगे गारंग का दरिया आ गया। यहाँ एक घाट पर काफी बड़ी कश्ती मौजूद थी। शायद ये माल बरदार कश्ती थी। कश्ती में एक आदमी खेस ओढ़े सो रहा था। बग्गू डाकू ने उसके पांव पर ठोकर मारकर कहा, उठ बे। चौकीदार हड़बड़ा कर उठ बैठा और बोला, कौन है तू? बग्गू डाकू ने बंदूक की नाल उसके सर के साथ लगाकर कहा, तुम्हारा बाप हूं बच्चू दास। अबे पुलिस को हमारे बारे में बताया तो याद रख, वापस आकर तुझे इसी कश्ती में ठंडा कर दूंगा। चौकीदार हाथ बांधे खड़ा था। कहने लगा, राणा जी जबान नहीं खोलूंगा, भगवान आपका भला करे। दरिया पार पहुंचकर हमने एक जगह पो फुटने तक आराम किया। मुंह अंधेरे एक बार फिर घोड़ों पर सवार होकर आगे चल पड़े। यहाँ से 7 कोस के फासले पर चौका ढाबा का जंगल शुरू हो गया। इस जंगल से निकलकर नरोला की चट्टानी वादी में आगे अब धूप निकल आई थी। बग्गू डाकू बोला, ये जहरीले सांपों की वादी है, मगर सांप हमें कुछ नहीं कहेंगे। नाग माता के बेटे सांप साधु ने हमें एक बार सूंघ रखा है और हमारे जिस्मों से निकलने वाली खास बू इन सांपों को हमसे दूर रखेगी। संगलाख चट्टानों में इंतहाई दुश्वार गुजार रास्ता होने के बायस हमारे घोड़े कदम कदम चल रहे थे। चट्टानों से निकलते ही दूर पश्चिम की तरफ दारीदार चट्टानी पहाड़ियों का सिलसिला नजर आया जो नरुला की पहाड़ियां थीं और इन्हीं पहाड़ियों के दामन में सुधा नगनी डाकू की खुफिया कमी गाह थी और ये कमी गाह एक पहाड़ की गार में बनी हुई थी। इस वादी में दाखिल होते ही 2 डाकू पोशीदा मोर्चों से निकलकर हमारे साथ हो लिए। सुधा नगनी मुझे देखकर बहुत खुश हुई। उसकी कलाई में उसका बेटा सांप भी मेरी तरफ फन उठाए तक रहा था। मैं सुधा के करीब होने की जुर्रत न कर सका। रघु, तुमने बाल क्यों मुंडवा डाले? तुम्हारे बाल तो मुझे बहुत पसंद थे। जब मैंने उसे सारी अपनी कहानी सुनाई तो वो उससे मैं खोल उठी। जिसने तुझ पर जुल्म किया है, मैं उनसे तेरा इंतकाम जरूर लूंगी। इसकी शरबती आंखें गुस्से में सुर्ख हो रही थी। उसने बग्गू डाकू से खुश होकर कहा, तुमसे मैं बहुत खुश हूँ बग्गू। बग्गू हाथ जोड़कर बोला, नाग माता, ये तो मेरा कर्तव्य था जिसका पालन किया। नौरीन भी वहां आ गई थी। वो पहले से कुछ दुबली हो गई थी और जंगली जिंदगी की कठिनाइयों ने उसका रंग सांवला कर दिया था। अब हमारे सामने सबसे बड़ा मसला नौरीन को अहमदाबाद ले जाकर अपने खुफिया एजेंट के हवाले करना था और यह बड़ा कठिन काम था। अगर मैं साथ जाता हूं तो मेरे पकड़े जाने का खतरा था। साथ नहीं जाता तो नौरीन अपने एजेंट के पास नहीं पहुंच सकती थी। रात सुधा नगनी डाकू मेरे साथ बैठी देर तक इस मौजू पर गुफ्तगू करती रही। आखिर ये तय पाया कि वो हमारे साथ जाएगी। मैं सोच में पड़ गया। सुधा नगनी मेरा बाजू पकड़कर बोली, तू क्या सोचता है रघु? क्या मैं तेरी पत्नी नहीं हूँ? फिर मैं तुझे मौत के मुंह में अकेला नहीं जाने दूंगी। मैं तेरे साथ जाऊंगी और तुझे हर आफत से बचाऊंगी। 3 दिन तक मैंने वहां आराम किया। इस दौरान में मैंने शेव नहीं बनाई थी, जिसके नतीजे में मेरी कुछ मूंछें दाढ़ी बढ़ आई थी और सर पर भी छोटे छोटे बाल निकल आए थे, लेकिन मैं पहचाना जा सकता था। सुधा नगनी ने कहा कि हम बेस बदल कर जाएंगे। सौराष्ट्र में राजस्थान का एक कबीला आबाद है जिसका नाम मांड है। इस कबीले के लोग खाना बदोशों जैसी जिंदगी बसर करते हैं और सांप पकड़ने में इस कबीले के लोग अपना सानी नहीं रखते। इनके बारे में मशहूर है कि ये जहरीले सांप पर ऐसा मंत्र पढ़ते हैं कि सांप मदहोश हो जाता है और ये उसे आसानी से पकड़ लेते हैं। ये भी कहा जाता है कि सांप इस कबीले वालों का मन बाता खा जाता है।
اس قبیلے کی عورتیں گاؤں قصبوں میں جا کر سانپ کا تماشا دکھاتی ہیں اور لوگوں سے پیسے وصول کر کے اپنی روزی روٹی کماتی ہیں۔ کسی گھر سے اگر انہیں خیرات نہ ملے تو وہ دھمکی دیتی ہیں کہ میرے سانپ نے تیرے گھر کا راستہ دیکھ لیا ہے، ابھی رات کو تیرے گھر آ کر تجھے ڈس لے گا، اور لوگ ڈر کر وہ جو مانگتی ہیں انہیں پیش کر دیتے ہیں۔ اسی قبیلے کی عورتوں اور مردوں کو ماندری بھی کہا جاتا ہے، جو مانڈرائی کا بگڑا ہوا نام ہے۔ سدھا نگری نے فیصلہ کیا کہ ہم ماندری بن کر احمد آباد میں داخل ہوں گے، اس بیس میں ہمیں پولیس نہیں پہچان سکے گی۔ نورین کو بھی اسی فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا۔ پہلے تو وہ جھجکی مگر پھر راضی ہو گئی، کیونکہ اس کے سامنے بھی دوسرا کوئی رستہ نہیں تھا۔ البتہ وہ اپنے باپ کے بارے میں ابھی تک پریشان تھی، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی ابھی تک اس کا کھوج نہیں لگا سکا تھا۔ بہرحال نورین کو اپنے خفیہ ایجنٹ کے پاس بحفاظت پہنچانے کے بعد میرا اگلا مشن اس کے باپ کا سراغ لگانا ہی تھا۔ میں نے اسے بہت تسلی دی، مگر اپنے باپ کو یاد کر کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ بگو ڈاکو بھی ہمارے ساتھ جانے پر بضد تھا، لیکن سدھا نے اسے ڈانٹ کر کہا، بگو مجھے کیا نازک ہرنی سمجھتا ہے رے؟ میں شیرنی ہوں، آدم خور شیرنی، جس نے ہاتھ لگایا اسے وہیں چیڑ پھاڑ کر رکھ دوں گی۔ اور پھر میرا بیٹا سہو میرے ساتھ ہے، اس نے اپنے زہریلے سانپ کا منہ چوم کر کہا۔ وہیں نوراللہ پہاڑی کی کمی گاہ میں بیٹھ کر ہم نے اپنا بیس بدلا۔ سدھا نگری پہلے ہی سپیرن لگتی تھی، اس نے مانڈ عورتوں کی طرح گیروے رنگ کی ساڑی باندھی، اسی طرح کی ایک ساڑی نورین کو بھی دے دی۔ بالوں کو کھینچ کر سر کے اوپر جوڑا بنا کر باندھا، گلے میں رنگ برنگے منکوں کے ہار ڈالے، ایک پٹاری میں کچھ سانپ رکھ لیے، ان میں سے 2-4 بے حد مولک قسم کے زہریلے سانپ بھی تھے۔ سدھا نگری نے اپنا بیٹا سانپ اپنی کمر کے گرد لپیٹ لیا، اپنی ساڑی میں اس نے ایک چھوٹا پستول بھی چھپا کر رکھ لیا۔ مجھے بھی گیروے رنگ کی دھوتی اور لمبا کرتا پہنا دیا گیا۔ سر پر میں نے راجستھانی مانڈ لوگوں کی طرح چوکٹھے دار پگڑی باندھ لی۔ نورین کے چہرے پر روٹیاں پکانے والے توے کی کالی سیاہی ذرا ہلکی کر کے مل دی گئی، جس سے وہ بالکل نہیں پہچانی جاتی تھی۔ ہم نے اپنے کاندھوں پر جھولے ڈال لیے، ایک بین سدھا نگری نے اور ایک میں نے تھام لی۔ یوں ایک روز ہم تینوں گھوڑوں پر سوار ہوئے اور خدا کا نام لے کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ بگو ڈاکو پیچھے رہا۔ ہمارے ساتھ 2 ڈاکو آئے جن کا کام ہمیں دریائے گارنگ تک پہنچا کر واپس نوراللہ کی کمی گاہ میں بگو ڈاکو کے پاس چلے جانا تھا۔ ایک دن پورا ہم نے سفر میں گزارا۔ شام کو ہم چوکا ڈابا کا جنگل عبور کر کے دریائے گارنگ کے کنارے جا پہنچے۔ یہاں ہمارے محافظ ڈاکو واپس چلے گئے۔ رات ہم نے دریا کے کنارے ویران گھاٹ پر بسر کی۔ اس وقت کوئی کشتی دریا پار نہیں جا رہی تھی۔ دن نکلا تو دریا کے دوسرے کنارے سے ایک کشتی آتی دکھائی دی۔ ہم نے کچھ روپے اپنے پاس رکھ لیے تھے۔ کشتی میں کچھ سامان اور مچھیرے سوار تھے۔ گھاٹ پر آ کر کشتی خالی ہو گئی۔ لوگ ہمیں دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ یہاں سے ہمیں امریلی کے قصبے تک جانا تھا، جو پیدل 4 گھنٹے کا راستہ تھا، لیکن ہمیں یہاں ایک بیل گاڑی والا مل گیا جو امریلی جا رہا تھا۔ پہلے تو ہمیں بٹھانے پر تیار نہ ہوا، جب سدھا نے اسے اپنی لال لال آنکھیں دکھا کر کہا، میرے سانپوں نے تیرے جسم کی بو پا لی ہے، اگر تو نے ہمیں گاڑی پر نہ بٹھایا تو یاد رکھ تو جہاں بھی ہوگا میرے سانپ وہاں پہنچ جائیں گے۔ گاڑی بان ڈر گیا، اس نے ہمیں گاڑی میں بٹھا لیا۔ نورین گجراتی زبان نہیں جانتی تھی، اسی لیے ہم نے اسے ہدایت کر دی تھی کہ وہ خود کو گونگی ظاہر کرے۔ سپیر کے قریب ہم امریلی کے بڑے قصبے میں پہنچ گئے، لیکن ہم قصبے میں جانے کی بجائے باہر ہی رہ کر قصبے سے بورالہ کی طرف پیدل روانہ ہو پڑے۔ گاڑی بان نے ہمیں بیل گاڑی میں ہی اچار کے ساتھ روٹیاں کھلا دی تھی۔ شام کو ہم قصبہ بورالہ میں داخل ہو گئے۔ یہ وہی قصبہ تھا جس کی روشنیاں رات کو بگو ڈاکو کے ساتھ گھوڑے دوڑاتے ہوئے مجھے دور سے دکھائی دے رہی تھی۔ بورالہ سے ڈانڈ تک ہمیں لاری میں سفر کرنا تھا، پھر ڈانڈ سے ٹرین پکڑ کر ہم احمد آباد پہنچ سکتے تھے، لیکن ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم ڈانڈ سے ایک اسٹیشن پہلے اتر جائیں گے اور وہاں سے پیدل احمد آباد کی طرف چلیں گے۔ بورالہ قصبے کے باہر ہم ایک چھوٹی سی ندی کے کنارے بیٹھ گئے۔ سدھا نگری بولی، تم لوگ یہاں بیٹھو، میں قصبے میں جا کر کچھ کھانے کو لاتی ہوں، اس کے بعد دیکھیں گے کہ ڈانڈ کے لیے لاری کہاں سے ملے گی۔ سدھا چلی گئی تو نورین نے گردن اٹھا کر کہا، بھائی کیا میں کبھی اپنی ڈیڈی کے پاس جا سکوں گی؟ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، نورین بہن تم اس وقت نارمل حالات میں نہیں ہو، ہم ایک خطرناک مشن پر جا رہے ہیں اور مقصد تمہیں پاکستان بحفاظت پہنچانا ہے۔ اس کے بعد تمہارے ڈیڈی کو یہاں سے نکال کر تمہارے پاس پہنچانا ہے۔
خدا نے چاہا تو تم بہت جلد اپنے ڈیڈی سے مل لو گی۔ نورین کا چہرہ شام کے اندھیرے میں بے حد تھکا تھکا اور اداس لگ رہا تھا۔ اس کا چہرہ گردن، بازو اور ہاتھ کلائی تک ہلکے ہلکے سیاہ تھے۔ وہ مجھے کوئی خانہ بدوش دوشیزہ لگ رہی تھی۔ بیچاری نے کالج کے زمانے میں کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایک دن اسے اس عالم میں سوراشٹر کے جنگلوں میں سفر کرنا پڑے گا کہ سپیرن کا حلیہ بنا ہوگا اور جھولا بغل میں ہوگا۔ سدھا نگری آ گئی۔ اس نے کاغذ میں 6-7 روٹیاں لپیٹ رکھی تھی، ان میں گرم گرم آلو کی بھجیاں بھی تھی۔ ہمیں دیتے ہوئے غرا کر بولی، ڈھابے والا مجھ سے پیسے مانگ رہا تھا۔ میں نے پٹاری میں سے سانپ نکالا تو ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا اور وہ کہکا لگا کر ہنس دی۔ ہم نے وہیں بیٹھے بیٹھے روٹی کھائی، ندی کا پانی پیا اور قصبے میں لاریوں کے اڈے پر آ گئے۔ یہ ایک چھوٹا سا دیہاتی اڈا تھا۔ ڈانڈ جانے والے کچھ مسافر پہلے سے بیٹھے تھے۔ ہم بھی ایک سائبان کے نیچے بیٹھ گئے۔ میں نے پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ رات کے 9 بجے آخری لاری ڈانڈ کے لیے روانہ ہوگی۔ ہمیں ماندری سپیرے سمجھ کر کوئی ہمارے پاس نہ آیا۔ لوگ ماندریوں سے دور رہنا ہی پسند کرتے تھے اور یہ بات ہمارے لیے بڑی اچھی تھی۔ یہاں پہلی بار میں نے ایک سپاہی کو دیکھا جو چھڑی بغل میں لیے چائے کی دکان کے باہر کھڑا چائے پی رہا تھا۔ میں قدرتی طور پر سمٹ کر سدھا کے پیچھے ہو گیا۔ سدھا نگری نے مردانہ انداز میں کہا، رگو اس سے کیوں ڈرتا ہے رے؟ میں تیرے ساتھ نہیں ہوں کیا؟ میں نے اس کا بازو کھینچ کر آہستہ سے کہا، سدھا بھگوان کے لیے آہستہ بولو، اب ہمیں بے حد احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہماری ذرا سی بھول چوک سارا کھیل خراب کر سکتی ہے۔ سدھا نگری مسکرا دی، اچھا رے کچھ نہیں بولتی۔ 9 بجے والی لاری رات 10 بجے جا کر کہیں ڈانڈ کی طرف روانہ ہوئی۔ کوئی 2 بجے رات اس نے ہمیں ڈانڈ پہنچا دیا۔ یہاں سے ریل گاڑی احمد آباد کو جاتی تھی۔ ہم لاریوں کے اڈے پر ہی بیٹھے رہے۔ باقی رات ہم نے وہیں گزار دی۔ صبح ہوئی تو ہم نے سرکاری نلکے پر جا کر منہ ہاتھ دھوئے۔ وہیں ایک دکان سے مٹی کے آب خورے میں چائے اور بند لے کر ناشتہ کیا۔ ہمیں پیسنجر ٹرین پر سفر کرنا تھا تاکہ احمد آباد سے دور ایک اسٹیشن پر پہلے ہی اتر جائیں۔ پیسنجر ٹرین کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ 11:45 بجے آئے گی۔ وہیں لاریوں کے اڈے پر ہی دن کے 11 بجائے۔ پھر خانہ بدوشوں سپیروں کے حلیوں میں ریلوے اسٹیشن پر آ گئے۔ سدھا نگری خود جا کر ٹکٹ بابو سے احمد آباد کے 3 ٹکٹ لے آئی کیونکہ ہمیں اس اسٹیشن کا نام معلوم نہیں تھا جہاں ہمیں اترنا تھا۔ ہم خالی خالی پلیٹ فارم پر آ کر بیٹھ گئے۔ میری چست اور بیدار آنکھیں چاروں طرف کا باقاعدہ جائزہ لے رہی تھی۔ یہاں کوئی سپاہی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کم بخت گاڑی لیٹ تھی۔ تقریباً 12:30 بجے مسافروں سے لدی پھندی آئی۔ ہم بھی 3rd کلاس کے ایک ڈبے میں گھس کر فرش پر بیٹھ گئے۔ پہلے تو ہمیں وہاں جگہ نہ ملی، کوئی بھی پرے نہیں کھسک رہا تھا۔ سدھا نگری نے پٹاری سے پھنکارتا ہوا ایک سانپ نکالا تو ایک دم سے لوگ پرے پرے ہٹ گئے اور ہمیں بیٹھنے کو جگہ مل گئی۔ ٹرین ہر اسٹیشن پر رک رہی تھی۔ دن ڈھل رہا تھا کہ دور سے کارخانوں کی بڑی بڑی چمنیاں نظر آنے لگی۔ میں نے سدھا کو اشارہ کیا کہ ہمیں اگلے اسٹیشن پر اترنا ہوگا۔ اس نے آہستہ سے اسبات میں سر ہلایا۔ گاڑی جس اگلے اسٹیشن پر جا کر ٹھہری اس کا نام بروانہ روڈ تھا۔ یہ احمد آباد سے امراوتی کی طرف جاتے ہوئے دوسرا اسٹیشن تھا۔ گویا ہم اس وقت احمد آباد شہر سے کوئی 10-15 میل کے فاصلے پر تھے۔ ہم بروانہ روڈ اسٹیشن پر ریل سے اتر پڑے۔ یہاں ایک قریبی بڑے شہر کے اثرات واضح طور پر دیکھے جا سکتے تھے۔ 2-4 سجے سجائے تانگے کھڑے تھے۔ ایک طرف کچھ رکشے بھی موجود تھے۔ دور بس اسٹاپ پر ایک اومنی قسم کی بس مسافر اٹھا رہی تھی۔ چائے سگریٹ کی دکانوں کی جانب 2 سپاہی بھی نظر آن پڑے۔ میں سدھا نگری اور نورین کو لے کر پیپل کے ایک درخت کے نیچے آ گیا۔